بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ودخل المدینة على حین غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ گفتگو یہاں تک عرض ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قصر فرعون میں پلتے پلتے جوانی کی منزل پر پہنچ چکے، اور جوانی کی منزل کو پہنچنے کے بعد ثبات فکری جب آ گیا تو خداوند متعال نے ان کو اپنی جانب سے الہی حکم اور الہی علم عطا کیا، یعنی ایک خاص قسم کی دانش، معرفت اور حکم اور حکمت عطا کی کہ جس کے ذریعے سے وہ اختلافی امور میں صحیح بات کر سکیں، صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اس کے بعد جو آج آیت ہم نے شروع کی ہے، آیت نمبر 15، گویا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکلنے کا سامان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قصر فرعون میں ہیں اور یہاں سے ان کو آگے جانا ہے دوسرے مرحلے کے لیے مدین کی طرف، جہاں حضرت شعیب رہتے ہیں، لیکن وہ جانے کے اسباب کیسے فراہم ہوئے وہ اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، حضرت موسیٰ فرعون کے شہر میں داخل ہوئے۔ اب یہاں پر دخل المدینۃ، شہر میں داخل ہوئے، تو مفسرین نے بعض نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ رہتے کیونکہ قصر فرعون میں تھے، تو جب مدینے میں داخل ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قصر فرعون مدینے سے باہر بنا ہوا تھا اپنی شان و شوکت کے ساتھ، تو قصر سے نکل کے وہ مدینے میں داخل ہوئے، اور وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایسے ٹائم پہ مدینے میں داخل ہوئے، شہر میں داخل، مدینہ یعنی شہر، اس گھڑی میں داخل ہوئے کہ جب اہل شہر بے خبر اپنے گھروں میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے بے خبری کی جو گھڑیاں وہاں ہوتی تھیں اس دور میں عربوں میں، وہ دو گھڑیاں ہوتی تھیں، یا تو ظہر میں یا شب مغرب اور عشاء کے درمیان، یا پھر عشاء کے بعد۔ تو روایات میں ہے کہ یعنی مغرب اور عشاء کے درمیانی فاصلے میں، کہ جب روڈ خالی ہو جاتے ہیں، گلیاں خالی ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت حضرت موسیٰ مدینے یعنی شہر میں داخل ہوئے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَانِ، تو کیا پایا، ماجرا کیا دیکھا کہ دو شخص ہیں کہ جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے محو جنگ ہیں، جھگڑ رہے ہیں شدید انداز میں۔ ہذا من شیعته وہذا من عدوه، وہ دو میں سے ایک جو تھا وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا کہ جو حضرت موسیٰ کے دین کے پیروان میں سے شمار ہوتا تھا، البتہ جو اس دین کا، وہ دین ابراہیمی کا پیرو ظاہری انداز میں جو جتنا باقی تھا وہ دین اتنا ہی، یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ دوسرا والا یہ فرعونی تھا، یہ اس کو کہا جاتا تھا قبطی، ان کو کہا جاتا تھا جو بنی اسرائیل والے تھے ان کو کہا جاتا تھا سبتی اور ان کو قبطی، یعنی جو باقیات حضرت یعقوب کے بیٹوں کی تھی، جو نسل حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی تھی ان کو اسباط کہا جاتا تھا، سبتی کہتے تھے، لیکن جو فرعون اور فرعونیوں کی تھی جو مصر کے رہنے والے تھے ان کو قبطی کہا جاتا تھا۔ تو یہ دو لڑ رہے تھے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ،
تو جو حضرت موسیٰ کا ایک پیروکار تھا، ان کے دین پہ تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی. کس کے مقابلے میں؟ اس شخص کے مقابلے میں کہ جو دشمن تھا، جو دین کا بھی دشمن تھا حضرت موسیٰ کا، اور حضرت موسیٰ کے پیروکار کا بھی دشمن تھا. فاستغاثہ، استغاثہ یعنی کسی سے مدد مانگنا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو شیعہ حضرت موسیٰ تھے، یعنی وہ شخص کہ جو حضرت موسیٰ کا پیروکار تھا، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے برخلاف، اس کے مد مقابل کہ جو عدو حضرت موسیٰ تھا. فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ نے مدد اس طرح سے کی کہ فوکزہ، اس جو دوسرا والا تھا، جو قبطی تھا، اس کو ایک گھونسا رسید کیا، ایک مکہ رسید کیا. فقضى علیہ، اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی وہ مر گیا. وہ اس گھونسے سے ایسا مکہ مارا کہ وہ اس سے دنیا سے ہی چلا گیا. فقضى علیہ. قال ھذا من عمل الشیطان، تو موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیطان کے کام میں سے ہے. اب ہم عرض کریں گے کہ کیا شیطان کے کام کو کہا ہے، حضرت موسیٰ نے کس چیز کو کہا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے. انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان کھلا اور گمراہ کرنے والا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا دشمن ہے، اور کھلم کھلا آپ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں گمراہ کرتا ہوں. یہاں پر جو نقطہ ہے وہ یہ بیان کرنے کا ہے کہ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے. کس چیز کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ شیطان کا عمل ہے؟ تو اس بات کو میں پیش کرنے کے لیے مدد لوں گا حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے، کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں حاضر تھے، اور مامون نے یہ سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، اے پسر رسول اللہ، الیس من قولک ان الانبیاء معصومون، آیا آپ لوگوں کا یہ کہنا نہیں ہے کہ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں؟ تو قال بلا، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہمارا یہی کہنا ہے، ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. قال فاخبرنی عن قول اللہ، تو مجھے بتائیے کہ خداوند متعال نے یہ جو فرمایا ہے کہ فوکزہ فقضى علیہ قال ھذا من عمل الشیطان، کہ یہ جو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مکہ مارنے کے بعد اور وہ اس قبطی کے ہلاک ہونے کے بعد کہا کہ یہ شیطان کا کام ہے، تو شیطان کا جب کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کیا، اور آپ لوگ انبیاء کو معصوم سمجھتے ہیں. قال الرضا علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا من عمل الشیطان ای الاقتتال الذی وقع بین الرجلین لا ما فعلہ موسیٰ من قتلہ. یہ جو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ عمل شیطان ہے، یہ اشارہ ھذا سے اس اپنے قتل کرنے کو نہیں ہے، بلکہ یہ جو دونوں میں لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، آپس میں قتال ہوا، آپس میں ایک جو ہے نا وہ شدید اختلاف ہوا، اس کے بعد تقدیر الہی کچھ اس طرح ہو گئی کہ اس نے حضرت موسیٰ کو آتے دیکھا اور مدد مانگی، اور حضرت موسیٰ نے جو مدد کی وہ برحق تھی، لیکن وہ مدد کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک موقع مارا اور وہ مر گیا. اور یہ ایک بہرحال خطا تھی، یہ ایک غلطی تھی. کیونکہ حضرت موسیٰ کو اس کا بھگتان کرنا پڑے گا. اب حضرت موسیٰ کو اس غلطی کا، اس خطا کا بھگتاؤ کرنا پڑے گا، اس میں شک نہیں ہے. لیکن یہ عمل گناہ نہیں تھا. یہ عمل جو کسی کی اپنے دین کے حق کے ماننے والوں کی پیروکار کی مدد کرنا، جو دین پہ ہو، اس کافر کے لیے، اور اس کو بچاؤ اس سے کرنا اور اتفاق سے اس کا مر جانا، یہ ایک خطا ضرور تھی. یہ حضرت موسیٰ کو اب فرعون کی جانب سے خطرہ ضرور لاحق ہوا،
لیکن یہ عمل شیطان نہیں تھا. عمل شیطان یہ تھا کہ دونوں کو آپس میں لڑوایا، پھر حضرت موسیٰ کا سامنا کروایا، اور حضرت موسیٰ نے جب مدد کی تو مدد کا نتیجہ یہ نکل گیا. تو پھر مامون نے آگے بڑھ کے کہا کہ فقال المامون فما معنی قول موسیٰ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. تو آپ بتلائیے کہ پھر جب حضرت موسیٰ نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر پروردگار عالم سے توبہ کیوں طلب کی؟ کہا کہ رب انی ظلمت نفسی. آگے آیت میں آگے یہ ہے کہ جو 16ویں آیت ہے، ابھی ہم اس کو کل پڑھیں گے، اس میں حضرت موسیٰ نے کہا رب اے پروردگار انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے تو معاف کر دے. اس کا کیا معنی کریں گے آپ؟ تو امام نے اس کا معنی کیا، کہا کہ انی ظلمت نفسی کا معنی یہ ہے کہ میں نے ایک مصیبت مول لے لی ہے. اس شخص کو قتل کرنا گناہ نہیں تھا، لیکن اب اس کے بعد میں نے ایک مصیبت مول لے لی ہے، اس کو بھگتان کرنا پڑے گا، اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ لڑائی، نتیجہ یہ ہے کہ یہ لڑائی اور جھگڑا جو باعث بنا کہ حضرت موسیٰ اس میں مداخلت کریں اور غیر عمدی خطئی قتل کر ڈالیں، یہ شیطان کا کام تھا، اور اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ زحمت میں پڑ گئے، اور اس زحمت میں پڑنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا. فاغفر لی، تو اے پروردگار جس طرح سے میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو بھی مجھے مدد فرما کر اس مصیبت سے چھٹکارا عطا کر. تو یہ عصمت انبیاء ابھی تک محفوظ ہے. یہاں پہ حضرت موسیٰ کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہے، اور بالکل اس کی شبیہ حضرت آدم کا واقعہ ہے کہ حضرت آدم کے واقعے میں بھی جب اس شجرے سے کھا لیا تو آپ نے یہی کہا، حضرت آدم اور حوا نے، کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا، فاغفر لنا ورحمنا، تو ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ جو اب میں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا، پروردگار تو اس مشکل سے مجھ کو نجات دے. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں مزید شروع میں 5 منٹ میں اگر موقع ملا تو ہم اس بحث کو مزید کنٹینیو کریں گے کہ حضرت موسیٰ کا کون سا عمل تھا کہ جس کو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ شیطان کی جانب سے تھا، اور کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ اے پروردگار میں نے ظلم کیا اور مجھے تو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.